بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، خدا را کبھی بھی کسی کا دل مت دکھائیں، کیونکہ معافی مانگنے کے بعد بھی اس کے دل میں درد ضرور رہے گا۔ جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے بعد اس کا نشان باقی رہتا ہے، بالکل اسی طرح جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، تو اس سے معافی مانگنے کے بعد اس نے معاف بھی کر دیا، لیکن اگلے کے دل میں درد ضرور رہتا ہے، اسے تکلیف ضرور ہوتی رہتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور غمی کی گھڑی بھی، لیکن اگر آپ کو غلط استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، تو اس تکلیف سے باہر نکلنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا سبق آموز واقعہ لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزاری کرنے لگے۔ پیاری بہنوں، زمانہ قدیم کی بات ہے کہ ایک امیر شخص تھا، دنیا جہان کی کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس کی فطرت میں ایک چیز ایسی پائی جاتی تھی کہ جو انسان کے لیے بہت ہی بری چیز سمجھی جاتی ہے، وہ تھی عورتوں سے نفرت کرنا، چاہے وہ عورت اس کی بہن ہو یا اس کی ماں، اس کے ساتھ سخت نفرت کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس امیر شخص کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد اس کی جو بیوی تھی وہ بڑی ہی خوبصورت تھی، لیکن یہ امیر شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی نفرت کرتا تھا، اپنی بیوی پر ہر وقت ظلم و زیادتی کرتا۔ ایک دن غصے میں آ کر اس نے چھرا اٹھایا اور اپنی بیوی کا ایک بازو کاٹ دیا۔ بازو کٹنے کے بعد بیوی نے بجائے شوہر سے شکوے کرنے کے، اس نے اللہ کی شکر گزاری کی اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے لگی۔ اس کی جو بیوی تھی وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ یہ اتنا ظلم و ستم صرف اس لیے برداشت کرتی تھی کہ اگر اپنے باپ کے دروازے پر چلی گئی، معاشرے میں میرے باپ کی عزت نہیں رہے گی، بس یہی سوچ کر وہ اپنے شوہر کا تمام ظلم و ستم برداشت کرتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا، آدھی رات کا وقت تھا کہ اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا، بس ایسے ہی کوئی نہ بات ہوتی تھی نہ کچھ اور۔ نفرت کی وجہ سے وہ اس قدر اندھا ہو گیا کہ اس نے ڈنڈا اٹھایا، اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ تو بیوی نے شوہر سے خود کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ شوہر ڈنڈا اٹھا کر پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جیسے بیوی ہاتھ لگے گی اسے مار ڈالوں گا۔ رات کی تاریکی کافی زیادہ چھا چکی تھی، تو اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رستے پر ایک چھوٹا سا کنواں تھا، اس کا پاؤں سلپ ہوا، وہ کنویں کے اندر گر گئی۔ تو شوہر نے سوچا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں، لیکن پھر اس نے سوچا تو ہو سکتا ہے یہ زندہ اور پھر سے گھر آ جائے، اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ ایک رات اس کنویں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اگر تو بیوی زندہ ہو کر باہر نکل آئی تو اسے پتھروں کے ساتھ مار دوں گا۔ اب شوہر پوری رات کنویں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس شوہر پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ ادھر سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا، بادشاہ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس کی وجہ سے نڈال وہ بادشاہ کنویں کے قریب گیا، اس نے ڈول پانی کے اندر پھینکا۔ جب اس نے رسی اوپر کو کھینچی تو اسے رسی اور ڈول کافی زیادہ بھاری اور وزنی محسوس ہوا۔ جب اوپر ڈول آ گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک حسن کی ملکہ شہزادی اس ڈول کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت سے پوچھنے لگا، یہ بتا تو کون ہے اور اس کنویں کے اندر کیا کر رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو شخص سویا ہوا ہے یہ میرا شوہر ہے، رات کو میرا شوہر مجھے مار رہا تھا، خود کو مار پیٹ سے بچانے کے لیے میں گھر سے جیسے میں بھاگتی چلی آ رہی تھی، میں سیدھی اس کنویں کے اندر آ کر گر گئی، اللہ نے میری حفاظت فرمائی، پانی کے اندر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے اسے پوچھا کہ یہ بتا تیرا ایک بازو کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو میرا ظالم شوہر سویا ہوا ہے اس نے ایک دن نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے میرا ایک بازو کاٹ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تجھ جیسی حسین و جمیل عورتیں خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں، اس کمینے کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ تیرا ایک بازو کاٹ دے؟ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے فوراً سے چھرا اٹھایا، اس شخص کا جو سویا ہوا تھا اس کا ایک بازو اور اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ جیسے اس کی ٹانگ کٹی اس کی آنکھ کھل گئی، وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، ہے اللہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ بادشاہ نے کہا، وہ ظالم کے بچے چپ کر کے دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس مظلومہ کا کیا قصور تھا جو تو نے اسے مارا؟ تو بادشاہ نے اس عورت کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو گیا اپنے محل کی طرف۔ وہاں جا کر اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ بادشاہ اور ملکہ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک پیارا سا چاند سا بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کے پیدا ہونے کے 40 دن بعد وہ بادشاہ اپنے گھر سے ایک ملک سے دوسرے ملک کسی کام کے سلسلے میں گیا، تو
اس کی جو دیورانیاں تھی، ساس تھی، نندیں تھی، وہ اس سے کافی زیادہ جلتی تھی۔ انہوں نے اپنے جلتے پن میں کہ انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا اور خط لکھنا شروع کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ 2 نمبر ہے، اس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر اس کاغذ کے اوپر لکھا۔ بادشاہ نے خط کھولا، جیسے ہی اس نے یہ 3-4 جملے پڑھے، اس نے واپسی ایک خط لکھا کہ میں اس عورت کو اپنے گھر نہیں رکھوں گا، لہٰذا تم اس کا دوسرا بازو کاٹ کر اس کا بچہ اس کے کندھوں پر بٹھا کر گھر سے روانہ کر دو۔ اب جیسے ہی وہ خط اس کی ساس کو ملا تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اس ظالم کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اتنی بڑی آزمائش میں بھی اس عورت نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ تو پیاری بہنوں، اس نے اس قدر آزمائش اور تکلیف دہ موقع میں بھی اللہ کی شکر گزاری کی۔ تو پیاری بہنوں، وہ عورت اپنے دل میں یہ خیال سوچتے ہوئے گھر سے باہر نکلی کہ میری چپ میری ہار نہیں ہے، بلکہ میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پیاری بہنوں، وہ ایسے چلتی جا رہی تھی، راستے میں ایک دریا آ گیا۔ تو جیسے ہی اس نے دریا عبور کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم دریا کے اندر رکھا تو اس کے کندھوں سے اس کا بیٹا سیدھا دریا کے اندر گر گیا۔ وہ عورت اس منظر کو دیکھ کر بڑی ہی پریشان ہوئی، تو وہاں کھڑی ہو کر رونے لگی۔ ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتی ہے، دوسری نظر اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، رو کر عرضی کرنے لگی، اے میرے اللہ، تو نے مجھے بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالا، میں نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ بس یہی سوچتے ہوئے غم کے عالم میں وہ ادھر کھڑی تھی، بڑی ہی پریشان تھی کہ اتنے میں وہاں ایک شخص نمودار ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، اگر میں تیرا یہ بیٹا دریا سے باہر نکال دوں تو کیا کرے گی؟ اس عورت نے جلدی سے کہا کہ میں اللہ کی شکر گزاری کروں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس شخص نے ایک ہی غوطہ لگایا، پانی میں سے اس کے بچے کو اٹھا کر اس کے کندھوں پر بٹھا دیا۔ اتنی دیر میں دوسرا شخص نمودار ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، اگر تو کہے تو تیرے دونوں بازو صحیح سلامت کر دیتا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے کہا اگر میں بازو ٹھیک کر دوں تو کیا کرے گی؟ اس عورت نے کہا پھر بھی اللہ کی شکر گزاری ہی کروں گی، صبر کروں گی۔ تو اس شخص نے کچھ کلام پڑھ کر اس کے بازو پر جیسے اس نے پھونک ماری تو اس کے دونوں بازو صحیح سلامت ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان میں کبھی کوئی عیب پیدا ہوا ہی نہ ہو۔ تو یہ دیکھ کر وہ اللہ کی شکر گزاری کرنے لگی، اپنے بیٹے کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا۔ تو اس کے بعد ساتھ ہی اس عورت نے جو 2 شخص کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ مجھے اتنا بتا دو تم کون ہو؟ تو وہ دونوں شخص کہنے لگے ہم تیرا وہ صبر ہیں جو تو نے دونوں بازو کٹنے پر کیا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا صلہ صبر کرنے کا۔ تو اس کے بعد وہ دونوں شخص وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب وہ عورت وہاں سے چلی، بیٹے کو کبھی دیکھتی کبھی آسمان کو دیکھتی۔ سبحان اللہ میرے مالک، تیری کیا ہی قدرت ہے۔ دریا عبور کرنے کے بعد جیسے ہی وہ دوسرے کنارے پہنچی تو وہاں پر ایک امیر شخص کھڑا تھا جو بڑا ہی رحم دل تھا۔ اس امیر شخص نے جیسے ہی اس کا خوبصورت چہرہ، شکر ادا کرتی ہوئی زبان اور پھٹا پرانا لباس دیکھا تو اسے اس پر ترس آ گیا۔ پیاری بہنوں، لباس چاہے قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ کو کوئی سادہ یا پھٹے پرانے لباس پہننے میں یوں لگتا ہے کہ آپ کی عزت میں کمی آئے گی تو پھر سنو کہ 17 پیوند لگی قمیض پہننے والے حضرت عمر فاروق کبھی بھی 22 لاکھ مربع میل کے شہنشاہ نہ بنتے اگر سادہ اور پھٹے پرانے لباس پہننے سے عزت میں کمی آتی تو۔ خیر، اس نے پوچھا کہ اے عورت تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں جا رہی ہے، تیرے چہرے پر تھوڑی پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہ میں کہیں سے آئی ہوں نہ کہیں جا رہی ہوں، نہ میری کوئی منزل ہے نہ کسی رستے پر ہوں، بس جہاں دل کیا چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ میرا اس دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، بس اسی پر ایک بھروسہ ہے کہ وہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، وہ مجھے ضرور پناہ دے گا۔ بس یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پوری کی پوری تفصیل سے کہانی سنا دی۔ تو اس کی یہ درد بری فریاد سننے کے بعد اس رحم دل شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تجھے عزت دوں گا۔ اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر جا کر اس کی کافی زیادہ اس نے دیکھ بھال کی، اس کے ساتھ شادی کی، اتنا پیار
دیا کہ اسے اپنی ساری کی ساری پریشانیاں بھول گئی۔ شادی کرنے کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کو 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس عورت کے دروازے پر ایک فقیر آیا، صدا دی کہ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اس فقیر کا ایک بازو اور ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، تو اس عورت نے اپنا چہرہ پردے سے ڈھانپا اور باہر گئی خیرات دینے کے لیے۔ تو اس عورت کی عادت تھی کہ جو بھی فقیر اس کے دروازے پر آتا وہ اس سے کہانی ضرور سنتی تھی۔ تو اس عورت نے خیرات دینے کے بعد اسے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کی کوئی کہانی سناؤ جو بڑی ہی دلچسپ ہو۔ بھکاری نے کہا کہ میں بہت بڑا امیر تھا، مجھے عورتوں سے سخت نفرت تھی۔ شادی کے بعد میری بیوی بڑی خوبصورت تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نفرت ہی تھی۔ میں اس پر ظلم و زیادتی کرتا تھا اور وہ صبر شکر کرتی تھی۔ بس اس کی روداد سننے کے بعد اس عورت نے اسے روٹی دی اور روٹی دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک میرے دروازے پر آنا، میں تجھے عطا کر دوں گی۔ وہ شخص، وہ جو بھکاری تھا، وہاں سے چلا گیا۔ اب دوسرے دن ایک اور بھکاری آیا، تو اس نے بھی ایسی مدد کی فریاد کی۔ تو اس عورت نے پہلے تو اس کہانی سنی، اتنے میں وہ کل والا فقیر بھی آ گیا۔ اب دونوں جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس عورت نے کہا کہ تم جس عورت کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے کا حجاب اٹھا دیا، تو دیکھ کر حیران ہو گئے تیرے بازو ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تو اس عورت نے اپنی ساری کہانی سنائی، جسے سن کر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ اس عورت نے کہا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گی کیونکہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے وہ واقعہ اس عورت کا جو دکھوں بھری زندگی گزارتی رہی اور صبر کی اتنی بڑی جزا ملی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پیاری بہنوں، اگر آپ کسی کا دل دکھائیں تو خدا را فوراً اس سے توبہ کر لیا کریں، ہو سکتا ہے بعد میں وہ آپ کو معاف کرنے کی گنجائش ہی نہ رکھتا ہو۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی دل آزاری کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔